اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے خلاصۃ المنطق، اور اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ منطق کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے کیا کیا ہم استفادہ لے سکتے ہیں۔ تو آج باقاعدگی سے ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے مقدمہ۔ پہلے جانیے کہ مقدمہ کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی علم کا اگر کہا جائے کہ اس کا مقدمہ بتائیے، تو مقدمے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ مقدمے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیجیے، جسے کہا جائے کہ یہ ہاں واقعی مقدمہ ہے، تو اس میں مقدمہ جب کہتے ہیں تو مقدمے سے مراد ہوتا ہے ہمارا تعریف۔ مقدمے میں تعریف آئے گی، اور نمبر ایک، جب ہم کسی کی بات کریں تعریف کی، نمبر دو موضوع، نمبر تین غایت کہتے ہیں ہدف، مقصد، فائدہ کہہ لیجیے آپ اس کو۔ یہ تین چیز مل کر مقدمہ بنتا ہے۔ تعریف، کسی بھی علم کی تعریف جب ہم کریں گے، جب ہم اس کے موضوع بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کلام کرتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ان تین باتوں کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی سنیں کہ مقدمہ، تو مقدمہ سے ہمیں آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ مقدمے میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے۔ یا کل کو آپ کوئی کتاب لکھیں، کوئی موضوع لکھیں، تو کوئی بحث لکھی آپ نے، تو اس میں آپ کو مقدمے میں کیا کیا دینا رہے گا؟ اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کا ہدف اور فائدہ۔ غایت، غایت کہتے ہیں مقصد کو۔ یہ تینوں چیزیں مل کے کسی چیز کا مقدمہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں علم منطق، تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے تعریف اس کی، اور اس کے بعد اس کا دیکھیں گے ہم موضوع، اور اس کے بعد یہاں آ جائے گا فائدہ۔ ٹھیک ہے، فائدہ ہی غایت ہوتا ہے، غایت یعنی مقصد۔ اور مقدمے میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کے بعد یہ مقدمہ نہیں رہے گا، اور یہ ختم ہو جائے گا، اور ایک نئی چیزیں دوسری شروع ہو جائیں گی ہمارے پاس۔ تو یہاں جو مقدمہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے علم منطق کا۔ مقدمے میں سب سے پہلے ہے تعریف۔ تعریف میں آئیے دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کہ تعریف کیا ہے اس کی۔ تعریف میں ہوا علم، ہوا علم، علم منطق کی تعریف ہے ہوا علم یبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح۔ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے باقاعدگی سے؟ جی آقا آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیے،
سب سے پہلی بات کہ یہ ایک علم ہے، ایک اصطلاح یہاں پائی جاتی. دوسرا قواعد العامہ، اور تیسرا تفکیر الصحیح. تو علم منطق باقاعدہ ایک علم ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ آگے ہم اس میں پڑھیں گے منطق میں کہ علم کہتے کس کو ہیں. علم کی تعریف ہے حضور صورت الشیء عند الذہن، یعنی ذہن میں کسی چیز کی تصویر کا آنا علم کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اس موبائل کو آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھوں کو بند کیا، تو یہ جو نگاہوں کے ذریعے تصویر آپ کے ذہن تک پہنچی، آپ کو موبائل کا کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں کے صفحات تقریباً ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کتاب کے کیا ہو جاتے ہیں؟ عالم ہو جاتے ہیں. تو علم کسی بھی تصویر کا ذہن میں آنا، تصورات کا ذہن میں آنا ہی کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. تو علم منطق کیا ہے؟ علم ہے. دوسرے مصطلح کہتے ہیں قواعد عامہ. عام قواعد بولا کس کو جاتا ہے؟ کہا ایک ایسا قانون، عام قانون جس کے مورد بہت زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ مورد ہو. مثال کے طور پر نحو کا ایک قانون ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. جیسے جاء زید، زید کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. قرأ محمد، قرأ فعل ہے، محمد کیا ہے؟ فاعل ہے. صحیح ہے. کتب علی، کتب فعل ہے، علی فاعل ہے. یہاں دیکھیے زیدن پہ بھی تنوین آئی ضمے والی، محمد پہ بھی ضمے والی تنوین، اور علی پر بھی ضمے والی تنوین. تو کہا ایک ایسا قانون جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آئے. یہاں بھی یہ دیکھیں فاعل یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. ایسے جتنے فاعل لے کر آئیں گے آپ سارے مرفوع نظر آئیں گے. اسی لیے کہا گیا کل فاعل مرفوع. ایسا اس کو بولتے ہیں عام قانون. اب آ جائیں للتفکیر الصحیح. کیا ہوتا ہے تفکیر صحیح؟ فکر کہتے ہیں، سمجھ لیجئے. یعنی جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں نا، سمجھ لیجئے یہاں پہ ہم نے کیا ہے؟ علم المنطق. منطق کس سے بنا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ منطق بنا ہے نطق سے. نطق کہتے ہیں بولنے کو. قرآن ناطق اور قرآن صامت آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تو نطق کے معنی ہوتا ہے بولنا. اس کو منطق کیوں کہا جا رہا ہے؟ منطق یہ کہا جا رہا ہے کہ نطق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نطق ہوتا ہے ظاہری، ایک نطق ہوتا ہے باطنی. ظاہری نطق کہتے ہیں وہ جو زبان کے ذریعے انجام پائے، جس میں کلام پایا جائے، وہ ظاہری نطق ہے. مثال کے طور پر ہم نحو اور صرف پڑھتے ہیں، یہ کس کی اصلاح کرتے ہیں؟ کلام کی. تو یہ نطق ظاہری سے تعلق رکھتا ہے. لیکن نطق باطنی کہتے ہیں فکر کو، ذہن کو. تو منطق کا کام کلام میں نہیں ہے، منطق کا کام فکر میں ہے. اب فکر کیا چیز ہے؟ فکر مثال دے کر اگر آپ کو سمجھاؤں فکر کس کو کہیں گے، تو ترتب المعلومات، معلومات
کو مرتب کرنا ہی فکر کہلاتا ہے. ایک مثال دے دوں آپ کو. میں نے پوچھا آپ سے کہ قسطنطنیہ کہاں پر ہے، یا میں نے پوچھا باکو کس کنٹری کی راجدھانی ہے، کس کنٹری کا کیپٹل ہے. سوال کے سامنے آنے کے بعد ہمارا اور آپ کا ذہن اس بات کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ سوال کو پہلے وہ سامنا کرتا ہے، سوال کے سامنے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے سوال کی نوعیت کو پہچاننے کا. کس طرح کا وہ سوال ہے اسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب نوعیت جان لیتے ہیں تو تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اس نوع میں جا کے اسے تلاش کریں، اور جب مل جاتی ہے وہ چیز تو پھر ہم جواب کی شکل میں لے کر اسے پیش کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر امتحانات کے سوالات کا پرچہ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی سوال کا پرچہ آیا، سب سے پہلے آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے آپ غور کریں گی اس کو کیا پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا، اس صفحے پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا، وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گی. اگر ہم نے کوئی سوال دیا، پہلے تو آپ یہ سوچیں گی کہ یہ کس چیپٹر سے ہے کہ نہیں، کس چیپٹر کا ہے، کس درس کا ہے، کس پیج کا ہے، پھر اس پیج پر کیا ہے. پھر جب اسے پا جائیں گی تب آپ جا کے جواب لکھتی ہیں. جو ذہن ہمارا ان مراحل سے گزرتا ہے اسی کو فکر کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا فکر کیا ہے؟ سوالات کا سامنا کر کے سوالات کس طرح کا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا باکو کس طرح کی کہاں کی راجدھانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہسٹری میں جا کے دیکھیں گی، ہسٹری میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو دیکھیں گی. عربک لینگویج جو پڑھی ہے اس میں تلاشیں گی، کہ جو جی کے کی معلومات ہمارے پاس ہے اس میں تلاشا جائے گا. تو کہا جو جی کے کی معلومات ہے اس میں ہم تلاشیں گے. صحیح ہے کہ باکو کس کنٹری کا کیپٹل ہے. تو اسی طرح سے معلومات کو ترتیب دینے کا نام ذہن میں کیا کہلاتا ہے؟ فکر کہلاتا ہے، تفکیر کہلاتی ہے. اب مجھے بتائیے اس جو علم منطق کی تعریف ہے، ہوا علم یبحث عن القواعد العامہ للتفکیر الصحیح، تو یہ تینوں جو اس کے اہم رکن ہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ جی آقا. علم ایک چیز، علم کیا چیز ہے؟ تو تصویروں کا ذہن میں آنا علم کہلاتا ہے. قواعد عامہ یعنی کہ ایک عام قانون کے جو بہت ساری مثالوں پر صادق آ جائے. فکر معلومات کو مرتب کرنا، ذہن میں معلومات کو مرتب کرنے کا نام تفکیر ہے. اب اس میں صحیح کی قید لگائی گئی ہے، اس کو سمجھ لیجیے. صحیح کی قید لگائی اس لیے گئی ہے کیونکہ انسان کبھی صحیح بھی سنتا ہے، کبھی صحیح بھی سوچتا ہے، اور کبھی غلط بھی سوچتا ہے. اور علم منطق کا کام ہے کہ جو ہم فکر کریں وہ فکر صحیح ہو، غلط نہ ہو. مثال کے طور پر منطق کا ایک قانون ہے، منطق کا ایک قانون ہے، قواعد عامہ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. منطق کا ایک قانون ہے کہ جب ہم استدلال کریں گے تو استدلال میں دو قضیے سالبہ نہیں ہونے چاہیے. سالبہ یعنی نگیٹو سینٹنس نہیں ہونے چاہیے، دونوں نہیں ہونے چاہیے. جیسے اگر ہم یہاں پہ ایک سینٹنس آپ کو دیں، لیس الانسان بجماد، انسان کی کوئی شے جماد سے نہیں ہے. لیس الجماد
बिमुतहर्रिकिन, जमात कोई भी हरकत नहीं करती। जमात यानी दरवाजे, पत्थर, पहाड़, कुर्सी, मेज, जिनमें ना नश्व नुमा होती है ना वो हरकत करते हैं खुद से। सही है। ये टेबल कहीं और नहीं जा सकती, ये बोर्ड कहीं और नहीं जा सकता, ये दीवार कहीं और नहीं हिल सकती, इसको बोलते हैं जमात। तो जमात जो है वो मुतहर्रिक नहीं है। अब ये भी निगेटिव सेंटेंस, लैसा क्या बना रहा है, इसको निगेटिव बना दे रहा है। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। बात सही है कि गलत है? इंसान जमात नहीं है, ये जुमला सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। कोई भी जमात हरकत नहीं करता, ये जुमला सही है कि नहीं सही है? ये भी सही है। ये भी सही है। लेकिन जो इसका नतीजा निकलेगा, नतीजा निकलेगा लैसल इंसानो बिमुतहर्रिकिन। ये सही है कि गलत है? गलत है। इंसान मुतहर्रिक नहीं है, ये नतीजा है। गलत ये नतीजा। गलत। सही है कि गलत है? गलत है। सही है। गलत है। इंसान हरकत करता है कि नहीं करता? इंसान हरकत करता है। हरकत करता है। इंसान हर नतीजा इसका ये निकलेगा, इंसान क्या है, हरकत नहीं करता। ये नतीजा क्या है? ये सही, ये सही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, काजिब हो जाएगा। ठीक है, ये झूठा है, ये तजिया सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मालूमात जो हम जिस बेस पे हमने नतीजा निकाला, वो बेस हमारा दुरुस्त नहीं था, मंतिक के कायदे के मुताबिक नहीं था। अब ये मंतिक ने कायदा हमें दिया है कि जो दो मुकदमे हमारे रहेंगे, दोनों मुकदमे सालिबा नहीं होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए। एक सालिबा हो तो एक क्या हो, मूजिबा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मंतिक का कायदा है। तो अगर हम इन कवायद की रियायत करेंगे तो हमारी फिक्र सही होगी, नतीजे हमें सही मिलेंगे। वाज़े। अब आ जाइए मौजू, जो भी मुकदमे का है मौजूल मंतिक। हमने कहा था तारीफ, इसका एक मौजू होता है। इस्तिदलाल करना एक मौजू है। मनाहिजुल बहस, बहस के तरीके। कोई भी बहस करनी है तो बहस का एक तरीका होता है। ठीक है। तो अब देखिए, तारीफ से मुराद क्या होता है, यहां पे उसकी वजाहत दी गई है। तौज़ीह, तौज़ीह में है कि युहय्यु लना इल्मुल मंतिक, इल्म मंतिक हमारे लिए आमादा करता है। क्या कहेंगे इसको, इल्म मंतिक। आपने उर्दू में लफ्ज सुनी होगी मुहैया करना, मुहैया युहय्यो, उसी से युहय्ये है। युहय्यु लना हमारे लिए तैयार करता है, आमादा करता है। इल्मुल मंतिक, इल्म मंतिक क्या चीज आमादा करता है, क़वाइद तारीफ, तारीफ के कवानीन, व क़वाइदल इस्तिदलाल, इस्तिदलाल के कवानीन, व क़वाइदल मनहजा, और मनहजे बहस के कवानीन, औ तरीक़तल बहसल इल्मी, या इल्मी बहस का तरीका। अब समझ लीजिए, ये हमारे लिए तारीफ नहीं बनाता, क्या बनाता है, तारीफ के कवानीन बनाता है। ये हमारे लिए इस्तिदलाल के कवानीन देता है, और हमें मनहजे बहस के कवानीन देता है।
کیا کرے گا ہمارے لیے؟ فَيُعَلِّمُنَا، یعلمنا سے مراد ہوگا یہ ہمیں سکھائے گا، کیف نعرف الاشیاء، کیف یعنی کیسے، نعرف الاشیاء کسی چیز کی ہم تعریف کریں، تعریفاً ایک ایسی تعریف، یحیئ لنا نہیں، یبین حقیقتہا جو اس کی حقیقت کو کیا کرتے، بیان کر دے، او یوضح معناہا یا اس کے معنی کو واضح کر دے۔ اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے معنی پوری طرح سے واضح ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پوچھا کہ حل ھذا ماء، کیا یہ پانی ہے؟ ما لون الماء، پانی کا رنگ کیا ہے؟ تو اگر ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے تو پانی کے معنی ہمارے ذہن میں زیادہ کلیئر ہوں گے کہ پہلے ان سوالوں کے پہلے کلیئر رہیں گے۔ ظاہر ہے جب ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا تو پانی کی تصویر ہمارے ذہن میں واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ دیکھیے فَيُعَلِّمُنَا، یہ ہمیں سکھائے گا کیف نعرف الاشیاء کہ ہم چیزوں کی تعریف کیسے کریں، تعریفاً ایک ایسی تعریف، یبین حقیقتہا جو اس کی حقیقت کو بیان کر دے، او یوضح معناہا یا اس کے معنی کو واضح کر دے، وَيُعَلِّمُنَا اور یہ ہمیں سکھاتا ہے، یعلمنا اور یہ ہمیں سکھاتا ہے، کیف نستدل کہ کیسے ہم استدلال کریں، علی صحت الفکرہ فکر کے صحیح ہونے پر، او خطئہا یا اس کے غلط ہونے پر۔ سمجھ جائیے کوئی بھی فکر کیسے صحیح اور کیسے غلط ہو سکتی ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں جب مجلسیں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت کے خلیفہ نے کیا کیا تھا، اس وقت کے خلیفہ نے یہ کیا تھا کہ جو باغ فدق میں مولائے کائنات کی جانب سے وکیل معین کیا گیا تھا، اسے ان لوگوں نے نکال کے اپنا وکیل وہاں پر بیٹھال دیا، اور بیٹھال کے کیا طلب کیا گیا تھا کہ آپ گواہی پیش کریں کہ یہ ملکیت آپ کی ہے۔ مولائے کائنات نے بہترین جواب دیا تھا۔ مولائے کائنات نے کہا کہ کیا مدینے والوں سے بھی ان کے گھروں کی دلیل مانگی جائے گی؟ یعنی صرف ہمارے گھر سے، ہمارے جائیداد میں تو دلیل مانگ رہے؟ کیا کہا امام نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا زہرا شاہ ہے، ان کو ہم گھر سے نکال لیں اور نکال کے کہیں کہ اب ثابت کرو کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ یہی کام مولائے کائنات کے ساتھ کیا گیا، جناب فاطمہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو مولائے کائنات نے دربار خلافت میں کہا کہ کیا مدینے والوں سے بھی ان کے گھروں کے ثبوت مانگے جائیں گے؟ تو مولائے کائنات نے کو جواب دیا گیا کہ آپ کی یہ علمی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسے یعنی آپ تعجب کیجئے، کہا کہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر ہم علمی اعتبار سے مقابلے پہ آئیں گے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کیف نستدل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے استدلال کریں، علی صحت الفکرہ کہ فکر جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، خطئہا یا وہ
غلط ہے. وَيُعَلِّمُنَا اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کیف نبحث المعلومات کہ ہم معلومات کو کیسے تلاش کریں بحثا منظما ایک منظم بحث. یبعد البحث عن الحکم حکم کہتے ہیں بے نتیجہ ہونے کو. عقیم سنا ہے ایسی خاتون کے جس کے ہاں ولادت نہ ہوتی ہو اسے عربی میں عقیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حکم کہتے ہیں بے نتیجہ ہونے کو. تو یبعد البحث عن الحکم کہ بحث بے نتیجہ ہونے سے محفوظ رہے. اب الوقوع فی الخطا یا غلطی میں پڑھنے سے پاک رہے. کیا مطلب ہوگا اس کا سمجھ لیجئے. ایک مثال دوں اور مثال سے بات کو واضح کر دوں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ جائیے 14 ستارے نکال کر لائیے. آپ لائبریری میں جائیں اور لائبریری میں جانے کے بعد اگر نحو اور صرف کے خانے میں تلاش کریں گی کہ آپ کو وہ کتاب مل جائے گی. اگر فقہ و اصول کے خانے میں تلاش کریں گی کیا وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. آیا وہ آپ لغات کی ریک میں جا کے تلاش کریں گی کیا 14 ستارے مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ 14 ستارے ایک تاریخ و سیرت کی کتاب ہے. تو آپ کو کہاں جا کے تلاش کرنا ہوگا؟ تاریخ و سیرت میں تلاش کرنا ہوگا. یہ تو فزکس کی باتیں ہیں, یہ تو ہارڈ کاپی ہے. لیکن اگر فکر کی بات آ جائے, جہاں پہ عقل کی بات آ جائے, یہ منطق ہمیں سکھائے گا کہ ہم کیسے تلاش کریں کسی چیز کو کہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں. ورنہ کبھی کبھی معلومات ہمارے پاس رہے گی, لیکن اگر معلومات ہمارے پاس موجود رہے گی لیکن اگر ہمارے پاس علم منطق نہیں ہے, ان کو ترتیب دینا ہم نہیں جانتے, تو ہمیں صحیح نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. ترتب المعلومات کے لیے ہم جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ اگر آپ کے پاس یہ معلومات تھی نتیجہ آپ کو دینا تھا. یہ معلومات تو صحیح ہے لیکن ان معلومات کی بنا پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ منطق کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ کاذب آ رہا ہے. کاذب یعنی جھوٹا. اس کا نتیجہ یہ کیا ہے؟ کاذب ہے, جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. جبکہ یہ مقدمات سچے ہیں, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. یعنی اس کا ترجمہ جو ہے لیس الانسانوں پہ جماد, انسان جماد نہیں ہے. لیس الجماد متحرک, جماد متحرک نہیں ہے. یہ دونوں صحیح ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. کیوں؟ منطق کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے. تو وہی ہے تاکہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہیں. تو علم منطق ہمارے لیے کیا کیا کرے گا؟ علم منطق تعریف کے قوانین بتائے گا کہ ہم کسی چیز کی تعریف کیسے کریں, استدلال کیسے کیا جائے. استدلال کے 2 طریقے آتے ہیں. صحیح ہے. استدلال کا طریقہ 2 ہوتا ہے. استدلال کا طریقہ 2 ایسے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے غیر مباشر. مباشر انگلش میں اگر اس کو کہیں تو ڈائریکٹ, اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال آپ کو دی تھی اس سے پہلے, خالد یشرب الخمر, کہ خالد شراب پیتا ہے. ایک قضیہ جزئیہ ہے یہ. اس کے بعد ایک کلیہ قضیہ آئے گا, کل من یشرب الخمر فهو فاسق, اور جو بھی شراب پیتا ہے وہ فاسق ہے. فخالد فاسق, یہ نتیجہ مل جائے گا کہ خالد فاسق ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی, ان پہ استدلال کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ الروح موجودتن, الروح موجودتن, روح کیا ہے؟ موجود ہے. روح کیا ہے؟ موجود ہے. اب روح کے وجود پہ دلیل قائم کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ کیا روح کو دیکھا جا سکتا ہے؟ روح کو ٹچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا روح کو کسی ویکیوم میں رکھا جا سکتا ہے؟
کیا روح کو کہیں پہ باندھا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ اب روح کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس کا برعکس قضیہ لانا پڑے گا۔ تو ایک قضیہ ہے ہمارے سامنے، الروح موجودۃ، الروح موجودۃ، کیا معنی ہوگا اس کا؟ روح موجود ہے، کیا ہم اس پہ حاضر ہے۔ ڈائریکٹ استدلال کر سکتے ہیں؟ کوئی دلیل لائی جا سکتی ہے؟ تو ڈائریکٹ اس پہ دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اب اس کا انڈائریکٹ کرنے کے لیے ہم اس کا ایک نتیج لائیں گے کہ الروح غیر موجودۃ، غیر موجودۃ، روح موجود نہیں ہے۔ اب استدلال اس پہ نہیں کریں گے، استدلال اس پہ کریں گے، اور استدلال کرنے کے بعد منطق کے قاعدے کے مطابق ہم کہیں گے کہ یہ ثابت ہے کہ الروح غیر موجودۃ، یہ قضیہ کاذب ہے۔ کیا ہے؟ کاذب ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک قاعدہ جاری کرتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی نقیض ہوتی ہیں، النقیضان، منطق کا قاعدہ ہے النقیضان لا يصدقان معا، لا يصدقان معا، معا ولا يكذبان معا، یہ قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، ایسے سمجھیے یہ موبائل ہے، ایک جملہ ہم نے دیا یہ موبائل ہے، اس کا نیگیٹو بنے گا نقیص، جو اس کو بولیں گے کہ یہ موبائل نہیں ہے۔ تو اگر ایک سینٹینس ایسے ہے کہ روح موجود ہے اور روح موجود نہیں ہے، اس کے لیے قاعدہ النقیضان، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، لا یصدقان معا، ایک ساتھ دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی سچ ہو اور یہ بھی سچ ہو، کہ روح موجود ہے اور روح موجود نہیں ہے، یہ موبائل ہے یہ موبائل نہیں ہے، دونوں باتیں سچ ہو سکتی ہیں؟ دونوں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو وہی کہا، تو اب جب اس قاعدے کے تحت اس کو ثابت کریں گے، تو چونکہ ہم نے اس کو جو ثابت کیا ڈائریکٹ نہیں ثابت کیا، غیر ڈائریکٹ کیا، اسی کو بولتے ہیں غیر مباشر، مباشر اور غیر مباشر، کہ آپ کسی چیز کو کیسے ثابت کر پائیں۔ تو یہاں منطق میں دیکھیے، یہ ہمارے لیے تعریف کے قواعد دے گا، یعنی اس میں باقاعدہ جو جائیں گے ہم لوگ آگے منطق میں ہمیں تعریفات ملے گی۔ پھر دوسرا ہمیں استدلال ملے گا، استدلال کے قواعد کون کون سے قانون ہیں، کس کس طریقے سے ہم جو ہے، اور اسی میں ہم لوگ پڑھیں گے، قیاس پڑھیں گے، عکس مستوی پڑھیں گے، عکس نقیص پڑھیں گے، صحیح ہے، یہ تمام باتیں اس میں پڑھیں گے کہ کیسے کیسے استدلال، لیکن وہ قیاس نہیں جو قیاس ابو حنیفہ کرتے تھے، آئی سمجھ میں؟ یہ قیاس اس کو ہم لوگ دوسری چیز کہتے ہیں، وہ قیاس ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قیاس الگ طریقے سے ہے، وہ آئے گا کہ جن میں دو چیزوں میں شباہت پائی جاتی ہے، شباہت، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ وہ ہم بتائیں گے کہ جس میں ہمیں معلوم ہو، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ، کہ جس میں یقین ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، مثلا الخمر حرام لأنه مسکر، سمجھ لیجئے، الخمر حرام، شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ لأنه مسکر، اس لیے کہ وہ نشہ کرتی ہے، واضح ہوا؟ اب جتنی چیزیں نشہ کرتی ہیں، اگر ہمارے یہ خمر والی خصوصیت جو اسکار کی خصوصیت ہے، یہ نبیذ میں پائی جائے، کسی دوسری چیز میں پائی جائے کہ جو نشہ کر رہی ہے، وہ بھی اسی حکم کی بنا پر کیا ہوتی چلی جائے گی؟ حرام ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کہیں اور سے نہیں، اس کو بولتے ہیں قیاس،
صحیح نہیں، وہ قیاس نہیں جو تعریف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو یہ سب کہاں ہم لوگ پڑھیں گے؟ استدلال کے قواعد ہیں. اسی طرح قواعد المنہجہ، یہ آخری کتاب کے آخری حصہ ہوگا. تو یہ ہمیں سکھائے گا چیزوں کی تعریف کیسے کرنی ہے. تعریف 4 طریقے سے کی جاتی ہے. تعریف حدی ہوتی ہے اور رسمی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد آ جائے گا ایسی تعریف ہونی چاہیے جس سے اس کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے یا اس کے معنی واضح ہو جائیں. وَيُعَلِّمُنَا، معنی واضح ہو جائے. مثلا کہ آپ نے پوچھا جناب آپ مجھے مثال کے طور پر درد کی تعریف کیجئے. ایک عالم دین ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا یہاں گلے میں تشنج کی کیفیت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ تشنج کی کیفیت ہے. اب ڈاکٹر تشنج کو سمجھے گا یا اسے اس کی تعریف کی ضرورت ہے؟ وہ پوچھے گا کیا مطلب، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو جن الفاظ کے ذریعے لفظ تشنج کو وہ واضح کرے، ایکسپلین کرے، اسی کو بولتے ہیں تعریف. صحیح ہے؟ تعریف 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک لفظی تعریف ہوتی ہے، لفظ سے لفظ، جس سے جو لغت ہماری ہے یہ لفظی تعریفیں ہیں سب. جو ہماری ڈکشنریز ہوتی ہیں جو لفظوں کے معنی بتاتی ہیں یہ اس کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن یہ تعریف لفظی ہے. اور ایک تعریف لفظی نہیں ہوگی بلکہ جو حقیقی تعریف ہوتی ہے وہ تعریف کہ جو آپ کتابوں میں دیکھتی نظر آتی ہیں. تو یہ ہمیں سکھائے گا کیسے چیزوں کی تعریف کریں جو اس کی حقیقت کو بیان کر دے یا اس کے معنی کو واضح کر دے. یہ ہمیں سکھائے گا کہ کیسے استدلال کریں کہ کوئی فکر کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے. غلط ہے تو کہاں غلط ہے یہ بھی آگے پڑھیں گے ہم لوگ. اور کسی چیز کو ہم کیسے تلاش کریں کہ جو منظم طریقے سے ہو تاکہ ہماری بحث بے نتیجہ ہونے یا غلطیوں میں پڑھنے سے پاک رہے. مجھے بتائیے اتنی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائیں تعریف علم کے بارے میں کہ اس میں 3 باتیں ہیں، 3 مصطلحات ہیں علم کی: قواعد عامہ کی، تفکیر کی، اور تفکیر میں ایک قید پائی جاتی ہے صحیح کی. موضوع کیا ہے اور موضوع کی یہاں وضاحت آ رہی ہے. فائدے اس کے 4 فائدے ہیں. صحیح ہے؟ 4 فائدے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لیں گے ہم. لیکن ابھی جتنی باتیں تھیں وہ باتیں واضح ہوئی یا نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ جی آقا واضح ہو گئی. واضح ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیں. ان سے پوچھ لیا آقا. یعنی آپ مجھے بتائیے علم میں منطق کا موضوع کیا کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ منطق صحیح فکر ایک ایسا علم تفکیر کے عمل کو جو ہے صحیح کرنا. غلطی کو ہاں فکری نہیں، غلطیوں موضوع کو جب دور کرنا. پوچھا جائے تو موضوع بولیے. یعنی کس پہ علم منطق میں ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے؟ تو تعریف کے بارے میں. صحیح ہے؟ استدلال کے بارے میں اور تاریخ مناہج استدلال اور بحث کے بارے تحریک مناہج کے بارے میں گفتگو قواعد کریں. کے قواعد، جی استدلال اس کے قواعد. ہاں. اور تعریف میں جو تعریف ہے علم یبحث عن القواعد العامہ، تو علم منطق کیا ہے؟ ایک علم ہے جس میں عام قانون پایا جاتا ہے. یہ عام قانون الفاظ کے لیے نہیں ہے، یہ عام قانون فکر کے لیے ہے. الفاظ کے لیے علم نحو کام کرتا ہے. جیسے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے.
علم نحو کا فائدہ سیانت اللسان عن الخطأ فی اللفظ. سمجھ میں آیا؟ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جو سیانت لفظی غلطی سے اللسان، بچاتے ہیں. یہاں نظر آ رہا ہے ہاں، سیانت اللسان، زبان کو محفوظ کرتا ہے بالخطا، کس سے؟ غلطی سے. کس میں؟ سیانت اللسان بالخطا فی اللفظ، لفظ میں. تو یہ کام کس کا ہے؟ نحو کا. منطق کا کام کیا ہے؟ سیانت فکر کی غلطی سے محفوظ کرنا. فکر کی غلطی کو محفوظ کرنا. عن الخطأ، ہے نا؟ فکر کو غلطیوں سے محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟ منطق کا کام ہے. نحو کا کام کیا ہے؟ زبان کو درست کرنا. منطق کا کام ہے فکر کو درست کرنا. اور عام قانون پائے جاتے ہیں. عام قانون سمجھ میں آیا کس کو بولا جاتا ہے؟ جو قانون ایک ہو لیکن صادق کس پر آ رہا ہو؟ بہت زیادہ چیزوں پر، اس کو بولتے ہیں قانون. کیا بولا جائے گا؟ قانون. جیسے کل فاعل مرفوع، کل مفعول به منصوب، یہ نحو کے قاعدے ہیں. تو جتنے بھی مفعول به نظر آئیں گے ہمیں منصوب نظر آئیں گے، جتنے بھی فاعل نظر آئیں گے وہ مرفوع نظر آئیں گے. تو یہ قواعد عامہ ہو جاتا ہے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے تاکہ فکر کیا ہو سکے؟ صحیح ہو سکے. فکر کے بارے میں نے کہا کہ فکر معلومات کو مرتب کرنے کا نام فکر ہے. ذہن میں جب معلومات کو ہم مرتب کرتے ہیں اسی کام کو فکر کہا جاتا ہے. جیسے امتحان گاہ میں سوال کے پرچے کو پڑھنے کے بعد ایک ایک سوال کے بارے میں آپ کا ذہن تلاش کرے کہ اسے کہاں پڑھا ہے، کس پارٹ میں پڑھا ہے، کس درس میں پڑھا، کس پیج پر پڑھا، کیا پڑھا. جب ان مراحل کو آپ یاد کرتی ہیں اسی کو عملیہ تفکیر کہتے ہیں. وہ منطق میں ہم لوگ تفصیل کے طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور وضاحت میں ہم نے بتایا کہ یہ ہمیں تعریف کے قواعد، تعریف نہیں اس کے قوانین بتائے گا. استدلال نہیں بتائے گا، استدلال کے قوانین بتائے گا. ہمیں منہج نہیں بتائے گا، منہج کے قواعد بتائے گا. قواعد یعنی قوانین. تو یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ چیزوں کی تعریف کیسی کی جائے کہ اس کی حقیقت بیان ہو جائے یا اس کے معنی واضح ہو جائیں. یہ ہمیں سکھائے گا کہ کیسے فکر کے صحیح یا غلط ہونے پر استدلال کریں. یہ فکر جو پیش کی جا رہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. یہ سکھاتا ہے کہ کیسے کوئی منظم بحث کریں جو بحث بے نتیجہ اور وقوع غلطی میں پڑھنے سے پاک رہے. مجھے بتائیے، ان الحکم الا للہ، جنگ مہربان میں مولا کائنات کے خلاف آنے والے لوگوں نے یہی نعرہ لگایا تھا، ان الحکم الا للہ، کہ حکومت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ کلمہ حق تھا لیکن اس سے مراد باطل لی جا رہی تھی. آئی سمجھ میں؟ اسی کو کہا جاتا ہے تاکہ ہم استدلال کر سکیں کہ کوئی فکر کیسے صحیح ہے اور کیسے غلط ہے. ٹھیک ہے. والحمدللہ رب العالمین. امید کرتا ہوں اتنی بات آپ لوگوں کو واضح ہو چکی ہوگی. جی آقا.